بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں، کچھ معلومات ہیں جن کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ جس طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم گزشتہ کچھ ویلاگز میں اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ماحول بدل رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پر نظر رکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی ہاں، میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پر نظر رکھیے گا، ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ کسی بھی وقت اچانک خبر آ سکتی ہے میاں صاحب کی طبیعت پھر سے بگڑ رہی ہے۔ ابھی آپ لطیفہ سن لیجئے میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ میں جو اسٹریٹجی تھی وہ ساری میاں نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی تھی۔ اچھا، آپ یہ نہ سمجھیے گا میں آپ کو ایسے لطیفہ سنا رہا ہوں، نہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری حکمت عملی، پاکستان کی جو جنگی حکمت عملی تھی، یہ میاں نواز شریف صاحب نے تیار کی۔ حتیٰ کہ یہ خبریں ذرائع سے چلوائی گئی ہیں، چھپوائی گئی ہیں، ویب سائٹس پر موجود ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس گئے، وہاں پر وہ بیٹھے رہے، میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، حتیٰ کہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں ان کی، ساری اسٹریٹجی میں وہ شامل رہے۔ انہوں نے گو اہیڈ دیا کہ بالکل بھارت پر حملہ کر دیا جائے، ساری چیزیں وہ مانیٹر کر رہے تھے، سارے احکامات وہ دے رہے تھے شہباز شریف صاحب کو، یہ میاں نواز شریف کر رہے تھے۔ اندازہ لگائیے اب یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے، یہ خبریں کیوں چھپوانی پڑ رہی ہیں۔ جنگ کے دوران ایک لفظ نہیں آیا مودی کے خلاف، کوئی بات نہیں آئی، تو اب آ کر عظمہ صاحبہ کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے جنگی حکمت عملی بھی میاں نواز شریف نے تیار کی۔ خبریں چھپائی جا رہی ہیں کہ جی سارا کچھ میاں نواز شریف نے کیا، یہ کیوں اب کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کو گرنے سے بچایا جا سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیرول پہ رہائی کی درخواست کل سماعت کے لیے لگ گئی ہے۔ کل اب اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب نے یہ سماعت کرنی ہے۔ اب یہ پیرول پہ رہائی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر تو ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو اب اس پر چہمگوئیاں ہیں، ہماری معلومات کیا ہیں اس پر بھی میں آؤں گا۔ یہ علی من گنڈا پور صاحب نے درخواست دی تھی، اب سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، اور جو معلومات ہیں ہماری ان کے مطابق چیزیں بڑی تیزی سے اب آگے بڑھنے والی ہیں۔ ایک سیز فائر آپ نے دیکھا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، ایک سیاسی سیز فائر بھی یہاں پر ہو گیا ہے تقریباً، اور اس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہماری معلومات یہ ہیں کہ چیزیں کچھ آگے بڑھنی ہیں، جن کی وجہ سے حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ حکومت سے مراد ہے شریف خاندان، اور ابھی آگے کا نہیں پتا، یعنی ابھی دیکھا جائے گا۔ آگے کی بھی چیزیں بڑی ایسی ہیں کہ جو ابھی حل طلب ہیں یا جن پر ابھی فیصلے نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر قومی حکومت ہے، الیکشن کا کیا معاملہ بنتا ہے، کب ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، اس حکومت کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت کا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، یہ میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ بار بار میں اپنی ویڈیوز میں کہیں کہ ذکر کرتا ہوں عید الاضحیٰ کا، اس وقت تک چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی۔ ابھی کل کی سماعت سے بھی کچھ چیزیں واضح ہوں گی۔ آج کی کچھ خبریں دیکھ لیجئے، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جن میں نظر آ رہا ہے کہ شریف خاندان بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ اب ایسے ہے کہ ان کے نیچے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ ایک تو علیمہ صاحبہ کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی، وہ ہو گئی، بہنوں کی ملاقات ہو گئی، پھر اگر کسی ایک کی ملاقات ہوتی تھی دوسرے کی نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بہنوں کی تینوں کی ملاقات، کزن کی ملاقات، وکلاء کی ملاقات، اب سب کی ملاقاتیں ہونے لگ گئی ہیں، باہر آ کر پیغامات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ کھلیں گی کہ یہ جو عجیب و غریب کردار رہا ہے شریف خاندان کا پاک بھارت جنگ کے دوران، مودی کا نام نہ لینا، جلد از جلد یہ کہ جی ہم نے جواب دے دیا، کہانی ختم کریں، بس چھوڑیں پرے، یہ سب چیزیں کہاں تک انہوں نے یہ رول پلے کیا کہ جلدی جلدی کام جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ نریندر مودی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا جائے، جس میں اس پر انسانیت کے خلاف جرائم اور مذہبی نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ نریندر مودی کے اشتعال انگیز خطاب پر پاکستان تحریک انصاف کا سخت رد عمل۔ تو مودی کا نام کون لے رہا ہے؟ عمران خان لے رہا ہے۔ مودی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا کون کہہ رہا ہے؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کو نون لیگ کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ کافی واضح اشارے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے اس انٹرویو پر جس نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے، ہر طرف جس کی بات ہو رہی ہے،
وہ ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو، سلیمان اور قاسم کا. ان دونوں کا انٹرویو یہ زیر بحث ہے اس وقت. اس میں کچھ انہوں نے اہم باتیں کی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اب انٹرویو انہوں نے کیوں دیا ہے. پہلے تو یہ بات اب سرچ کر دوں کہ یہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے یہ ریکارڈ ہو چکا. پھر یہ لوگ انٹرویو نہیں دیتے کیونکہ عمران خان نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ پبلک آئے میں اتنا زیادہ نہ آئیں اور انٹرویوز وغیرہ دینے سے منع کیا ہوا ہے. تو تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں جن کا تعلق برطانیہ سے، زبیر علی خان نے یہ خبر بھی دی کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا اور کہا کہ آپ کی جب بھی عمران خان سے بات ہو آپ ان سے بے شک پوچھ لیں اور ان کو بتائیں کہ ماریو نوفل سے ہم انٹرویو ان کو یعنی کروانا چاہتے ہیں، وہ ہمارا انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. تو ماریو نوفل وہ ہے جو عمران خان کا بھی انٹرویو لے چکا ہے. اب عمران خان نے ظاہر اجازت دے دی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کروایا. اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. ایک تو کہ جی ہمیں خدشات ہیں عمران خان کی زندگی کے بارے میں، ان کے اوپر ایسے ایسے کیس بنائے گئے جس میں سزائے موت ہے. ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی، سب سے اہم جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جی ان سے پوچھا گیا اب آپ کیوں آ رہے ہیں سامنے، اب کیوں بات کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کیوں دینے پر تیار ہوئے، آپ تو نہیں انٹرویو دیتے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے تمام ایونیوز ایگزاسٹ کیے جو قانونی طور پر ہو سکتا تھا، جو کچھ کیا جا سکتا تھا ہم نے اپنے والد کی رہائی کے لیے قانونی طور پر سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا. پاکستان میں چیزیں اس طرح چلتی ہیں. اب ہم انٹرویو دے رہے ہیں اور ہم اب عالمی سطح پر اپیل کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے والد کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، چاہے ہمیں ٹرمپ سے بات کرنی پڑے یا کسی اور سے، کسی بھی لیڈر سے بات کرنی پڑے، جو بھی ہم سے بن پایا ہم نے کرنا ہے اور اپنے والد کی رہائی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان ہم سے جب فون پر بات کرتے ہیں تو تقریباً 20 منٹ بات ہوتی ہے، اس کے بعد اچانک فون کاٹ دیا جاتا ہے بغیر بتائے کچھ بھی. بعض اوقات گھنٹوں انتظار بھی کروایا جاتا ہے فون کروانے سے پہلے، پھر بتایا نہیں جاتا کہ اس دن بات ہوگی. ویسے تو عدالت کے احکامات ہے کہ ہفتے میں ایک دن بات کروائی جائے، لیکن نہیں کروائی جاتی، 2 3 مہینے نہیں کروائی جاتی. پھر اچانک بتایا جاتا ہے کہ بس ابھی چند گھنٹے بعد آپ کو فون آئے گا، آپ ریڈی رہیے. تو پھر ہم سب اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں اور 10 منٹ 20 منٹ سے 10 منٹ عمران خان دین پر گفتگو کرتے ہیں. وہ اب زیادہ ریلیجس ہو گئے ہیں، زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں، اور 2 ان کی زندگی کے پہلو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جو وہ وقت گزارتے ہیں. ایک تو مطالعے میں، مذہبی مطالعے میں، ریلیجس کتابیں پڑھنے میں، اور پھر ان کو ایکسرسائز کا شوق ہے. تو یہ 2 کام وہ بہت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ جتنا ہم اپنے والد کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے، وہ ساری عمر جیل میں گزار دیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے. اور ان کا مقصد یہ ہے، ہم ان سے جب چھوٹے تھے بات کرتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے وہ سیاست میں رہیں، سیاست چھوڑ دیں. تو وہ ہمیں یہی سمجھاتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں تو کچھ سمجھ آئی کہ میں اب پاکستان کے مافیا کے خلاف لڑ رہا ہوں اور میں اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو جب تک والد، ان دونوں بیٹوں نے کہا کہ والد کامیاب نہیں ہو جاتے، وہ ایسے انسان ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ اس وقت تک جیل میں رہیں گے. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو 10 دن بھی کئی دفعہ کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا اور ان کو بالکل تنہائی میں رکھا جاتا ہے، لیکن وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. اتنا مضبوط اعصاب کا مالک ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ تمہیں ایسی سزا دیں گے، ایسے کیس تم پر بنا رہے ہیں جن میں سزائے موت ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ سمیت ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی بات کرنا پڑی تو کریں گے. اور پھر کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اگر عمران خان کرپٹ ہوتے تو 20 سال جد و جہد نہ کرتے. ہم یہ انٹرویو اس لیے دے رہے ہیں کہ کیونکہ حالات بہت سنگین ہیں، ہم پریشان ہیں کیونکہ میرے والد پر ایسے مقدمات کرنے کی دھمکیاں دی گئی جن سے انہیں سزائے موت ہو سکے. تو یہ اب باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، پھر جی کل پیرول پر عمران خان کی ضمانت کا کیس فکس ہے. تحریک انصاف کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ رہائی لے لینی چاہیے. کچھ چاہتے ہیں کہ ضمانت کے کیس لگے ہیں، رہائی ان کیسز میں ہو جائے. عمران خان کی 10 سے 15 دن میں مکمل ضمانت ہو سکتی ہے. کہ کیا یہ نظام چاہتا ہے؟ یہ صدیق جان کہہ رہے ہوں. اب سوال یہ ہے، ویسے تو عمران خان کی ضمانت ڈیو ہے، ہو سکتی ہے، مگر اب نظام کا کیا کریں گے، ادھر کیا ہے، تو یہ بڑا سوال ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہماری معلومات یہ ہیں کہ چیزیں اس طرف چل رہی ہیں. اچھا، پھر عمران خان کا فوج سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اکیلے ہیں جو کہتے ہیں ملک بھی میرا، فوج بھی میری ہے. یہ عمران خان کی بہن نورین خان صاحبہ نے، نورین نیازی نے یہ گفتگو کی ہے میڈیا سے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اور پھر انڈیا کو بھرپور جواب دینے پر عمران خان کا فورسز کو خراج تحسین، یہ چیز سامنے آ رہی ہے. عمران خان کا پیغام سامنے آ گیا جی.
پاک بھارت حالیہ کشیدگی ایک بار پھر ثابت کیا پاکستان ایک بہادر و خوددار قوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا ہے. اور جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، اور اپنی ہر پوسٹ میں ہر بیان میں عمران خان کھل کر فوج کی حمایت کر رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں. نون لیگ کے کیمپ میں اب اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پریشانی ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور زیادہ اس طرح کی خبریں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ خبروں کی صورت میں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ سب چیزیں، ان کے بیٹوں کا انٹرویو ہونا، انٹرنیشنلی اپیل کرنا، سب سے زیادہ اب ان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، اس طرح ان کا سامنے آنا اور یہ ساری باتیں ڈسکس کرنا، پھر اچانک عمران خان کے کیسز لگنا شروع ہو جانا. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں، تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو امید یہی ہے کہ چیزیں اب تیزی سے بہتری کی جانب بڑھیں گی، اور اس میں یہ ضرور ہے کہ ساتھ ساتھ کوششیں ہوں گی کہ یہ جو ماحول بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے یہ کسی طرح سے خراب ہو سکے، اور اس پر پورا فوکس آپ دیکھیں گے حکومت اور حکومتی جماعتیں لگائیں گی، سر دھڑ کی بازی لگائیں گی، بڑی کوشش کریں گی، اور موقع کی تلاش میں تو ہیں ہی، لیکن اب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکے. اور اس پر وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ یہاں معاملہ ٹھیک ہو گیا تو ہمارے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، ہمیں تو اب لوگ پوچھیں گے نہیں، ہماری تو سیاست ہی دفن ہو گئی ہے، ہمارے پاس کچھ ووٹ نہیں رہا. تو اب تو ہم یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ان کے کندھے پر سوار ہو کر ہی چل سکتے ہیں. اگر تحریک انصاف کے عمران خان کے معاملات ان سے ٹھیک ہو گئے تو ہمارا کیا بچے گا؟ ہمارے پاس تو عوامی طاقت بالکل بھی نہیں ہے جس سے ہم کو نیگوشیٹ کر سکیں، کوئی ووٹ لے سکیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہماری کہانی تو ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ ہر حد تک جائیں گے معاملات کو خراب کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.